9/11 کے واقعے کے بعد دنیا میں جو ایک نام کافی مقبول ہوا وہ تھا نیٹو کا۔ آخر یہ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کیا ہے اور اسے کب اور کیوں بنایا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیٹو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دس از یور ہوسٹ میر خان اینڈ یو آر آن مائی چینل۔ ورلڈ وار ٹو کے بعد یورپ اور کچھ دوسرے ممالک کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی اکنامی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب شاید وہ کسی بھی جنگ کو فیس نہ کر سکے، اور خاص طور پر سوویت یونین کی جانب سے ہونے والی جنگ کو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 ممالک یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ، ڈینمارک، لگزمبرگ، ناروے، اٹلی، پرتگال اور آئس لینڈ نے 1949 میں ایک ٹریٹی سائن کی، جس کا بنیادی مقصد کسی بھی جنگ کی صورت میں ایک ساتھ مل کر مقابلہ کرنا تھا۔ چونکہ یہ ٹریٹی سوویت یونین کی مخالفت میں سائن کی گئی تھی، اس لیے اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ اگر ان 12 ممالک میں سے سوویت یونین کسی ایک پر بھی حملہ کرے تو 12 ممالک کی فورسز ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گی۔ بیسیکلی نیٹو ایک انٹر گورنمنٹل ملٹری ڈیفنس ہے۔ نیٹو کا بنیادی مقصد اس کے آرٹیکل 5 سے ظاہر ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے ایک یا ایک سے زیادہ ممبرز پر حملہ دراصل نیٹو کے تمام ممبرز پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس حملے کا جواب نیٹو کے تمام ممبرز ساتھ مل کر دیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نیٹو کا مقصد یورپ میں پیس کو بحال کرنا، جو انفرادی آزادی، جمہوریت، انسانی حقوق اور رول آف لا کے ویلیوز پر بیس کرتا ہے۔ نیٹو ممبران کے درمیان کوپریشن کو پروموٹ کرنا اور انہیں ایسا فورم فراہم کرنا جہاں وہ کسی بھی ایشو کو ایزیلی ڈسکس کر سکے۔ یہ ٹریٹی یورپین ممالک کے لیے ایک بہترین انیشیٹو تھا جو انہوں نے اپنی اکنامی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے سائن کیا تھا۔ نیٹو نے سب سے پہلے ساؤتھ کوریا میں اپنا مشن انجام دیا۔ 1955 میں گریس اور ترکی بھی اس کا حصہ بن گئے، اور پھر آہستہ آہستہ نیٹو ممبرز کی تعداد بڑھتی گئی اور آج 30 ممالک نیٹو میں شامل ہیں۔ 1957 میں نیٹو نے میسو نیوکلیئر ریٹیلیشن کا ایک قانون تشکیل دیا، یعنی اگر کسی ملک نے نیٹو کے کسی بھی ممبر پر حملہ کیا تو اس پر ایٹم بم گرانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر 1967 میں نیٹو نے اپنے کچھ معاملات میں نرمی لانے کی کوشش کی۔ اس کا بجٹ یہ طے پایا کہ ہر ملک اپنی جی ڈی پی کا 2% ہر سال نیٹو کو فراہم کرے گا۔ چونکہ ہر ملک اپنی جی ڈی پی کا برابر حصہ دے رہا تھا، اسی لیے ہر ملک نیٹو میں برابر کا حصہ دار تھا اور ڈیسیجن میکنگ میں بھی برابری کا درجہ رکھتا ہے۔ جب سوویت یونین نے اپنے مقابلے میں نیٹو جیسے ابھرتے ہوئے فورس کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی گروپ بنانے کی کوشش کی جس کو ورسا پیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس میں سوویت یونین اور کچھ دوسرے ممالک شامل ہوئے۔ پھر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا، جسے پوری دنیا سوویت افغان وار کے نام سے جانتی ہے، جس میں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ورسا پیکٹ بھی کمزور ہوتا گیا۔ لیکن جب سوویت یونین کولیپس کر گئی اور ورسا پیکٹ بھی کمزور ہوتا گیا تو نیٹو جو سوویت یونین کے مخالفت میں بنائی گئی تھی وہ اب بھی کام کر رہا تھا، جیسا کہ ایک پولیس کرتا ہے۔ اب آپ نیٹو کو گلوبل پیس فورس یا پولیس فورس بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ یو این کے پاس پیس کیپنگ ٹروپس اور گلوبل ملٹری فورس موجود ہے۔ لیکن جب یو این کے پاس یہ موجود ہے تو نیٹو کی اب کیا ضرورت ہے؟ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے تمام نیٹو ممبرز کو کنوینس کیا کہ امریکہ پر حملہ ہوا ہے، یعنی نیٹو کے تمام ممبرز پر حملہ ہوا ہے، لہذا اس پر کارروائی کی جائے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو افغانستان میں اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح پھر نیٹو عراق، شام اور یمن میں بھی نظر آئی۔ نیٹو کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کرتا جب تک سارے ممالک ایگری نہ کر لیں۔ ایسا اس لیے کہ ہر ملک اپنی جی ڈی پی کا 2% ہر سال نیٹو کو فراہم کر رہا ہے، یعنی تمام ممالک نیٹو کو ایکولی پے کر رہے ہیں، اس لیے ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے۔ لیکن نیٹو کے تمام ممالک ممبر 2% حصہ نہیں دے پا رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک ہی 2% پیسے دے رہے تھے، اور معاملات یہاں تک آ گئے کہ تقریباً 75% نیٹو کا خرچہ امریکہ اٹھا رہا تھا۔
डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तमाम ममालिक अपनी जीडीपी का 2% नहीं देंगे तो अमेरिका इससे दस्तबरदार हो जाएगी। और कुछ माहिरीन ने ये खदशा भी जाहिर किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्ट होते तो अमेरिका शायद नेटो का हिस्सा ना होता। That's it. लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mypage videos। I will meet you in next video.